القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت صراط مستقیم صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد۔ آج علی کا دن منا رہے ہیں، مولا کی شہادت کا دن منا رہے ہیں، اور آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک کا آپ کا آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ میرے پاس ٹائم صرف اتنا ہے کہ ذاکر صاحب آئیں گے اور میں آپ سے طالب دعا ہو جاؤں گا، اور کچھ ذکر کرنے سے پہلے دعا ہے کہ رب العزت بانیان مجلس کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دنیا جہان میں جہاں جہاں مومنین مسلمین ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، وہ پارا چنار کے مومنین ہوں، غزہ، حزب اللہ، لبنان، یمن، شام، عراق، جہاں جہاں مومنین مسلمین ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، پروردگار سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور مالک اعلیٰ کل شیء قدیر کما حق کو ہم سب کو معرفت اہل بیت، معرفت توحید نصیب فرمائے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے دل لگا کے انسان کو اطمینان مل جائے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ انسان کے پاس رہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا کائنات میں یہ جو ہم دنیا گزار رہے ہیں، اس دنیا میں کوئی چیز بھی انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور جب کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی ہے تو پھر معصوم کے فرمان کے مطابق کہ اگر تم اس دنیا میں ہو اور تم سے کوئی چیز چھن جائے تو اس پر افسوس نہ کرو، ہیں جی؟ افسوس ہوتا ہے نا جی، پریشانی ہوتی ہے کہ میری فلاں چیز میرے پاس سے سلب ہو گئی، اور اگر کوئی دنیا کی نعمت تجھے مل جائے تو اس پر خوش نہ ہو جاؤ۔ خوش کہاں پہ ہونا ہے، افسوس کہاں پہ کرنا ہے؟ میرے اور آپ کے مزاج میں ہو سکتا ہے کہ ہم کامیابی کسی اور چیز کو سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، ناکامی کسی اور چیز کو سمجھتے ہوں، لیکن جس چیز سے دل لگانے کا حکم دیا گیا اور جس چیز سے مودت و محبت کرنے کا حکم دیا گیا وہ محبت اہل بیت ہے، کہ تم دنیا میں اہل بیت سے محبت کرو، آخرت میں جن سے محبت کرو گے وہ تجھے منزل تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں تم اہل بیت سے محبت کرو، آخرت میں پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں منزل تک لے کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان دیکھیں، میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر کہ جو خود تو نیکی نہیں کرتا لیکن دوسرے کو کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ خود نیکی نہیں کرتا، دوسرے کو کہتا ہے، یا خود برائی سے نہیں بچتا اور دوسرے کو برائی سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ مولا ہمیں کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کہ مولا علی وہ ذات ہے کہ جن کی عظمتوں کا اگر آپ
اندازہ لگائیں تو صرف اس دن سے لگا سکتے ہیں کہ علی کی شہادت مسجد میں ضرب لگی لیلۃ القدر کی رات میں، ایسے ہی ہے نا، اور تمام مہینوں کا سردار مہینہ مقدر دیکھیں نا کہ علی علیہ السلام کن بلندیوں کے مالک ہیں کہ مہینہ وہ ہے جو دوسرے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، دن وہ ہے، راتیں وہ ہیں جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز میں وہ حصہ ہے جو معراج کا حق رکھتا ہے، سجدہ، سجدہ، سجدے کے عالم میں ابن ملجم نے ضرب لگائی ہے، تو کامیابی دیکھے نا، پھر وہ ہستی کیوں نہ کہے فزت ورب الکعبہ، ہاں، پھر اس ہستی کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ اور علی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی جاتے ہوئے، کیا وصیت کی کہ تقوی اختیار کرنا، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کردار وہ جو علی کا کردار ہے، وہ جو سجدے کا کردار ہے، وہ جو سخاوت کا کردار ہے، وہ جو تقوی کا کردار ہے، اور ایک وہ کردار ہے جو ابن ملجم نے ضرب لگائی ہے۔ توجہ کیجئے گا، مجلس علی علیہ السلام کے نام کی کرنا، علی علیہ السلام کے نام کا ماتم کرنا، سینہ زنی کرنا، علی علیہ السلام کے نام سے کومہ زنی کرنا، اپنے سر میں خنجر مارنا، کیا کافی ہے کہ ہمیں اپنی منزل تک لے کے جائے گا؟ توجہ سے سنیے گا، دو چار جملے۔ کیا کافی ہے کہ میں مولا کے نام پر گریہ کروں، میں مولا کے نام پر ماتم کروں، میں مولا کے نام پر کومہ زنی کروں؟ یہ کردار کیا ہے؟ یہ کس کا کردار ہے؟ جبکہ ماتم کرنا اجر ہے، ثواب ہے، کومہ زنی کرنا ثواب ہے، گریہ و مجلس برپا کرنا ثواب ہے، لیکن منزل تک جانے کے لیے محبت علی کے ساتھ دعویٰ ہے، وعدہ ہے کہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس برپا کرو، کومہ زنی کرو، سینہ زنی کرو، لیکن اس کے ساتھ سجدہ علی کو بھی یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ سجدہ علی کو بھی تو یاد رکھو نا، تقوی علی کو بھی یاد رکھو، عدالت علی کو بھی یاد رکھو۔ علی علیہ السلام سے مخالف اپنے ہو گئے تھے، کیوں ہو گئے تھے؟ پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ اپنے دور ہو گئے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ علی عدل سے کام لیتے تھے، علی علیہ السلام کی عدالت کی وجہ سے لوگ حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں، صرف اب اسی چیز کو آپ تھوڑا سا آگے غور کریں تو یزیدیت کا کردار کیا ہے؟ ابن ملجم سے نفرت ہے یا محبت؟ یزید سے نفرت ہے یا محبت؟ حسین بن نمیر سے نفرت ہے یا محبت؟ نفرت ہے نا، نفرت ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نفرت ہے، میں بھی کہتا ہوں نفرت ہے، ہر جو عقل مند انسان ہے وہ کہتا ہے نفرت ہے۔ کس سے نفرت ہے؟ یزید سے نفرت ہے۔ اس دعوے پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں
تبرہ کرتے ہیں تو حقیقتاً جو تبرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کردار یزید کو چھوڑ دیں. یہ تبرہ، کردار یزید کو نفرت کریں نا. کس سے نفرت کریں؟ کردار یزید سے نفرت کریں، کردار ابن ملجم سے نفرت کریں. تو پھر جس کردار سے محبت کرنی ہے، جن ہستیوں سے محبت کرنی ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کردار کو اپنانا ہے. ایسے ہی ہے نا، ان کے کردار کو اپنانا ہے. اس طرح کردار کو نہیں اپنایا جا سکتا. انسان اپنی ڈگر پہ زندگی گزارے. یہ جو فصل کا موسم آتا ہے نا، تو انسان نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے جی، وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ماہ مبارک کے رمضان بھی مومن کے لیے پکا ہوا فصل ہے جی. اس سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس سے برکتیں حاصل کر سکتا ہے. اتنی برکتیں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھے گا تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا. لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز جب آپ سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ تسبیح پڑھتے ہیں 70 یا 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین کہتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ ابھی تم اپنی جگہ سے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرو گے، خدا تمہارے بھی گناہ معاف کر دے گا، تمہارے والدین کو بخش دے گا. 2 رکعت، صرف 2 رکعت نماز. کس میں؟ یعنی لیلۃ القدر کی رات میں. یہی تو کہا گیا ہے کہ قدر والی رات اگر تمہارے نصیب میں آ جائے تو سو کے نہ گزار دینا ہے جی، سو کے نہ گزار دینا، اس کی قدر کرنا. کیوں قدر کرنا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہارا دماغ درک ہی نہیں کر سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایسے ہی ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس رات کا ایک عمل انسان کو بخشوا سکتا ہے، انسان کو کامیاب کر سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم جتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اتنا ہی ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہیں جی، اتنے ہی پیچھے ہیں. لیکن اس سے بہتر امید بھی یہ ہے کہ ہمارے جوان اتنے خراب نہیں ہیں جتنے دنیا کے ہیں. ہمارے جوان محرم ہو تو جلوسوں میں ماتم کرتے ہیں، خوشی کا پروگرام ہو تو وہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا میرے بھائیوں بزرگوں. یہ ماہ مبارک کے رمضان ہے، پتہ نہیں ہمارے آئندہ سال ہمیں یہ نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر لیلۃ القدر کو اخذ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ تعلق ہر لمحہ ضروری ہے. لیلۃ القدر کے ساتھ تعلق ہر لمحہ ضروری ہے، ٹوٹنا نہیں چاہیے. بھئی توحید کے ساتھ ربط ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے. کہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تعلق ہم بعض اوقات توڑ دیتے ہیں، بعض اوقات جوڑ لیتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ تعلق ٹوٹتا کیسے ہے؟ کیسے ٹوٹتا ہے؟
تعلق ٹوٹتا ہے میرے عمل سے، تعلق جڑتا ہے میرے عمل سے۔ میرا عمل اگر اہل بیت کے عمل کے مشابہ ہے تو میرا تعلق اہل بیت سے ہے، میرا تعلق اگر میرا عمل ان کے مشابہ ہے جو دشمن اہل بیت ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ گھبرائے تو نہیں ہے؟ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد علیہ بیت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر میرا عمل ایسا ہوا، خدا نخواستہ اگر کچھ اس طرح کا عمل ہوا تو میرا اہل بیت سے ربط، توحید سے ربط ٹوٹ سکتا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا ربط بھی خدا پھر بھی کریم ہے، رحیم ہے۔ وہ اپنے بندے کو کہتا ہے کہ تو نے ربط تو توڑ دیا، تو نے کسی اور کو اپنا حاکم مان دیا اور میرے رستے سے بھٹک گئے، اب بھی اگر تم دروازے توبہ پر آ جاؤ تو میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ جی، ساری زندگی انسان نافرمانیاں کرتا رہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر صدقے دل سے انسان توبہ کر لے تو خدا کہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جی، خدا معاف کر سکتا ہے، خدا معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں توبہ تو کرے۔ توبہ کی توفیق بھی ایک بہت بڑا ایسا سمجھ لیں کہ نعمت ہے۔ توبہ کی توفیق، حضرت یوسف کے بھائی کتنے سال انہوں نے اسی بیس پر گناہ کیا نا، توبہ کر لیں گے، یوسف کو مار دیتے ہیں، توبہ کر لیں گے، تکلیفیں پہنچائیں، جو بھی کیا آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا فوراً انہوں نے توبہ کر لی؟ باپ بھی ہے، نبی بھی ہے، باپ بھی ہے، نبی بھی ہے، اپنے باپ کے سامنے بھی اور نبی کے سامنے بھی جھوٹ بولتے رہے۔ توبہ اتنی آسان نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر اس بیس پر گناہ کر لیں کہ ہم توبہ کر لیں گے تو توبہ اتنی آسان نہیں ہے۔ توبہ کی توفیق مل جائے، مرنے سے پہلے انسان توبہ کر لے، بڑی بات ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، گزارش صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ اس بیس پر نافرمانی خدا کرنا کہ ہم انشاءاللہ توبہ کر لیں گے، یا اس بیس پر نماز کو ترک کر دینا کہ ابھی ہم جوان ہیں، یا ابھی ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اس بیس پر قرآن کو چھوڑ دینا کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کر لیں گے، تو یہ ساری کی ساری بیکار چیزیں ہیں۔ نہیں، زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اس قیمتی زندگی کی قدر کریں کیونکہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اور یہ زندگی بجائے کسی چوک میں، بجائے کسی ایسی محفل میں جہاں لو و لعب کی باتیں ہوں یا گالم گلوچ ہو، جہاں نافرمانی خدا کا عروج ہو، ایسی محفل میں گزارنے کے سب سے بہترین حل ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارو، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے گزارو، اپنے اہل بیت سے توسط رکھ کے اپنے خالق کو راضی کرو۔ یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے مالک کو راضی رکھیں، ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے زندگی نہیں ملی ہے کہ ہم کھیل کود میں تو جو ہے یا نہیں؟ آپ گھبرائے تو نہیں ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے بیت محمد۔ یہ زندگی کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی
محل بنانے کے لیے، مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے، ظلم و ستم کرنے کے لیے، کسی کا حق غصب کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ گزارنے کا نام، کہ کتنی زندگی میں نے اللہ کی رضا کے ساتھ سانس لیے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی مرضی کے ساتھ سانس لینا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جس میں انسان دیکھے خدا کتنا کریم ہے کہ 4 قسم کے افراد پر تو روزہ ویسے ہی نہیں ہے۔ بہت زیادہ بوڑھے افراد یا بوڑھی عورت، ایسے افراد جن کو پیاس کا مرض ہو، ان کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا کرم دیکھیں نا کہ جن کو پیاس لگتی ہے، پیاس کے مریض ہیں، ان پر روزہ نہیں ہے، وہ نہ رکھے روزہ۔ وہ خواتین جو حاملہ ہیں ان پر بھی روزہ نہیں ہے، ایسا ہے نا۔ روزہ، جو روزہ دار انسان روزہ رکھ کر اگر سو جاتا ہے تو اس کا سونا عبادت، کوئی کام نہیں کیا، سو گیا ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ کے سو گیا ہے، اس کا سونا عبادت۔ یہ سانس جو لے رہے ہیں، یہ سانس لینا تسبیح، یعنی کتنا کرم خدا ہے، اور ہم اس کی نعمتوں سے غافل ہیں۔ ہم اپنی قبر کو یاد نہیں کرتے۔ وہ علی جو سجدے میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے، وہ علی اسی طرف اشارہ کر کے گئے ہیں، اور اپنی اولاد کو اور اپنے ماننے والوں کو وصیت کر کے گئے ہیں کہ دیکھو تم تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، یتیموں پر رحم کرنا، ظالم کا ساتھ نہ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، وصیت ہے۔ جبکہ ہم اس دنیا میں وقت ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے ہم مریں گے ہی نہیں۔ یہ مولا کا فرمان بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں وقت ایسے گزارتا ہے جیسے مرے گے نہیں، مر ایسے جاتا ہے جیسے آئے ہی نہیں تھا۔ تو جو ہے یا نہیں؟ میرے دامن میں، میرے کتاب خانے میں، میرے اعمال نامے میں جو کچھ تحریر ہے، لکھا ہوا ہے، میں بھول سکتا ہوں، عمل کر کے میں بھول سکتا ہوں میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، وہ نہیں بھولتے، وہ لکھتے ہیں۔ جو جو عمل کر رہے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اچھے بھی عمل لکھے جا رہے ہیں، برے بھی عمل لکھے جا رہے ہیں۔ اس کے کیمرے نہ خراب ہوتے ہیں۔ میرا وعدہ پورا ہو جائے گا، جیسے ہی قبلہ آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو ممبر دے دوں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ بیت میں۔ تو بس اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ میرے بھائی آ گئے، خدا ان کو اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارش کی ہے، کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، حقیقی نفرت بس یہی ہے، حقیقی نفرت یزیدیت سے، کردار یزیدی کو چھوڑ دو، اور حقیقی محبت اہل بیت سے، اہل بیت کے کردار کو اپنا لو۔ یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، صحیح معنوں میں معرفت اہل بیت، معرفت توحید نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات محمد و آل محمد بانتا۔ یہ تھے حجت السلام والمسلمین جناب قبلہ سید اسد عباس شاہ صاحب، اور اب آپ کے سامنے بحر المصائب
مصور غم جناب